سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 سورہ ذاریات کا تیسرا رکوع اور 27ویں پارے کا دوسرا رکوع. والسماء بنیناها بأید، اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، جسے چاہیں نعمتیں عطا کریں، جسے چاہیں روزی عطا کریں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا. زمین پاؤں کے نیچے ہے ہم لوگوں کے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، نر اور مادہ، پازیٹو نیگیٹو، ضدین. روشنی ہے تو اس کی ضد اندھیرا ہے، دن ہے تو رات ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان. اس طرح آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جوڑے پیدا فرمائے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو، تم دھیان کرو. ففروا الی اللہ، تو تم اللہ کی طرف بھاگو. یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس مہلت کم ہو، تو یہ جملہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہیں رب کے حضور جلدی جانا ہے، تو جلدی رب کی طرف رجوع لاؤ اور جلدی بھاگو، یعنی رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ سمجھو. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اسی طرح پہلے بھی ہوتا آیا کہ جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کے پاس گئے تو قوم نے ان سے کہا کہ آپ یا جادوگر ہیں یا مجنون ہیں. تو ہمیشہ سے کافروں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ اپنے نبی کو یا جادوگر کہتے ہیں یا مجنون کہتے ہیں. اتواصوا بہ، کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرے تھے کہ ہر کافر مرنے سے پہلے کہ اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر کے مرا تھا کہ بھئی تمہارے پاس بھی کوئی نبی آیا تھا تم یہ کہنا. بلکہ بات یہ ہے ہم قوم طاغون، یہ سرکش لوگ ہیں. تو سب میں سرکشی پائی جاتی ہے، اور جو سرکش ہوگا وہ نبی کی توہین و بے ادبی کرے گا. تو اس لیے سب نے نبی کی توہین و بے ادبی کی. فتول عنہم، اے محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انہیں تبلیغ دین اگر نہ بھی کریں. فما انت بملوم، تو آپ پر کچھ الزام نہیں ہے، یعنی آپ اپنا فریضہ انجام دے چکے ہیں، سمجھا چکے. اب آپ انہیں اگر نصیحت نہ بھی کریں اور آپ ان سے اعراض کر لیں تب بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، آپ اپنا کام کر چکے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ بھی رنجیدہ ہوئے اور صحابہ بھی رنجیدہ ہوئے. رنجیدہ اس لیے ہوئے کہ جب کسی نبی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنی قوم سے اعراض کر لیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے اور وہی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت کا نزول فرمایا اور اس میں بتایا گیا کہ نصیحتوں کا سلسلہ نیک لوگوں کے لیے جاری رکھیے کہ جو مومنین ہیں انہیں نصیحت سے فائدہ ضرور پہنچتا ہے. وذکر، اور اے محبوب آپ نصیحت کیجئے، سمجھائیے. فإن الذکر تنفع المؤمنین،
بے شک سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو مومن ہے اسے سمجھانے کا فائدہ ضرور ہوگا، لہذا ہم مایوس نہ ہو اور کبھی زبان پر یہ الفاظ نہ لائیں اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان ہے تو سمجھاتے رہیں، ایک نہ ایک دن اس کا فائدہ ضرور ظاہر ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ عبادت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اسی طرح تسبیح پڑھنا، درود پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ لیکن عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ پوری زندگی عبادت ہے۔ یعنی انسان اگر کماتا ہے تو شریعت کے مطابق، خرچ کرتا ہے تو شریعت کے مطابق، ہر کام میں اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ حرام کام تو نہیں ہے، حرام سے اور گناہ سے بچنے کی فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح کے بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت آپ بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں، روزی بھی کماتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ سارے کام میں شریعت کے مطابق اور حضور کی سنتوں کے مطابق کرتا ہوں، لہذا میرا ہر عمل انشاءاللہ اللہ کی عبادت ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کچھ روزی نہیں مانگتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا، تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور روزی کی ذمہ داری میں نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ کھانا میں تمہیں کھلاؤں گا اور تمہاری روزی میں نے مقرر کی ہے، تو روزی کی فکر تم اپنے اوپر سوار نہ کرو، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو اس مقصد کو حاصل کرو۔ کوشش تو کرنی ہے لیکن فکر جو ہے وہ آخرت کی کرنی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اور الرزاق بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، قوت والا، قدرت والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک وقت تھا۔ ایک باری ہے، عذاب ان پر بھی اسی وقت آئے گا۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو وہ جلدی نہ مچائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو اس دن کافروں کے لیے بربادی ہوگی، وہ دن جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔